اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد دوم، حکایت نمبر 64۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی شرمندگی کا تذکرہ۔ توبہ کرنے سے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر پہلی منزل پر آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سوچتے تھے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے خوش ہوتے تو ہم ضرور طیہ سے باہر نکل جاتے، لیکن وہ ناراض بھی نہیں ہے کیونکہ ہم پر من و سلوہ برابر اتر رہا ہے۔ پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں کیونکہ وہ ہمارے معاملے میں دو دلے ہو گئے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی راضی۔ یہ کب ہوگا کہ وہ بردبار بن جائیں؟ اس بیمار صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کے فضائل بیان کیے۔ دراصل وہ فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، لیکن چونکہ منہ پر تعریف کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس بات کو پسند نہ فرماتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں ان کی تعریف کی جائے۔ ہم نے بندگی کا عہد کیا جو ہزاروں بار ٹوٹا، اللہ نے ربوبیت کا عہد کیا جو ہر وقت برقرار ہے۔ ہم کبھی اطاعت و عبادت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قدرت خداوندی کا ظہور ہے جو ہماری مختلف کیفیتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر رسوائیاں ڈکی چھپی رہیں گی۔ اے میرے پروردگار کریم، تیرا جمال اور کمال لامحدود ہے اور بندے کی خطائیں لامحدود ہیں، لیکن تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ہماری پردہ پوشی کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، نیکی کی تمام قوتیں ہم فنا کر چکے ہیں، ان کے صرف آثار باقی ہیں۔ مہربانی کر کے جو کچھ باقی ہے اس کی حفاظت فرما تاکہ بالکل تباہی نہ ہو۔ ہم پر رحم، اپنے قدیم رحم کے طفیل کر دے جو گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے ہماری تلاش میں ہے۔ اے انسانوں میں رحم کا مادہ رکھنے والے، اگر ہمارے یہ دعائی الفاظ تمہیں پسند نہیں آئے تو ہی وہ دعا سکھا دے جیسا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو خود سکھا دی تھی، جس سے ان کی لغزش معاف ہو گئی۔ شیطان نے جو فکر حضرت آدم علیہ السلام کے نقصان کے لیے کیا وہ ان کے لیے نفع کا سبب بن گیا، اور توبہ کی قبولیت کے بعد ان کو مزید قرب حاصل ہو گیا۔ شیطان نے اپنے مکر کی طرف دھیان کیا، اللہ کی تدبیروں کو ذہن میں نہ رکھا اور اپنے مکر سے خود ہی برباد ہو گیا۔ شیطان کے لیے اللہ کی لعنت اس کی آنکھ کی پٹی بن گئی اور وہ اپنے انجام کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا دھیان توبہ کی طرف کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ جب کوئی اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے تو کاذبین، حاسد اور متکبر اور کینہور بن جاتا ہے۔ برائی کا وبال ہمیشہ خود برائی والے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر تکبر نہ ہو تو انسان اپنی برائی کو برائی سمجھ کر اس کا ازالہ کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنی خطا پر درد محسوس کر لے تو نجات ہو جاتی ہے۔ گناہوں کے ازالہ کے لیے درد دل ضروری ہے۔ ماں کو اگر درد ذہ نہ ہو تو بچے کی خوشخبری کیسے سنے؟ بلائی کی طاقتیں اپنا عمل نہیں کر سکتی۔ جس میں درد کا مادہ نہ ہو وہ بے درد ڈاکوں کی طرح ہے، وہ متکبر ہے۔ تکبر کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فاعل حقیقی سمجھنے لگتا ہے، جیسے کہ فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا۔ اس کا ایسا کہنا انتہائی تکبر کی وجہ سے تھا۔ اس نے یہ الفاظ بے موقع ادا کیے، با موقع یہ الفاظ کہنا درست ہے، جیسا کہ منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے وحدت الوجود کے غلبہ میں اپنے آپ کو فنا کر کے صفت خداوندی سے متصف ہو کر کہے۔ تکبر کو زیر کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ انسان مجاہدات کے ذریعے اسے قتل کر ڈالے۔ نفس کو مارنے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔ اگر بچھو کا ڈنگ توڑ دیا جائے تو وہ بے ضرر ہو جاتا ہے۔ نفس کو صرف شیخ کے زیر سایہ مارا جا سکتا ہے، لیکن شیخ کا دامن پکڑنا بھی خدا کی تائید کے بغیر ممکن نہیں۔ مرید کو شیخ کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، کیونکہ اس کو باطنی قوت شیخ کے ساتھ گہرے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں ما رمیتا اذ رمیت، تو نے نہیں پھینکا جب کہ پھینکا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔
یعنی مرید کو مراد ہی سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وصول الالحق میں دیر لگے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طرح خدا کا عذاب دیر سے آتا ہے اور سخت آتا ہے، اسی طرح رحمت بھی آزمائشوں کے بعد متوجہ ہوتی ہے، اور پھر قرب کی کیفیت بھی اسی شدت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول رک گیا تو یہود نے کہا کہ اللہ نے ان پر رحمت ختم کر دی ہے، تو سورۃ والضحیٰ کا نزول ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تسلی کرا دی گئی۔ انسان میں بری قوتوں کا پیدا ہونا بھی اللہ کا فعل ہے، کیونکہ بدی اور خوبی کا خلق بھی اللہ کا کمال ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بدی کا خالق وہ نہیں ہے تو اس کے کمال کا نقص ہوگا۔ جلد دوم حکایت نمبر 65۔ اس معنی کے بیان میں ایک مثال کہ ہم ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر۔ ایک نقاش نے اچھے اور برے نقش بنائے۔ یوسف علیہ السلام کا نقش حسین ترین ہے اور شیطان کا بھیانک۔ اگر دونوں نقش مکمل ہیں تو نقاش کے کمال پر دلالت ہے۔ حسین نقش سے ہر شخص لطف اندوز ہوتا ہے۔ حسین نقش کو حسین ترین بنانا مصور کا کمال ہے، اور بھیانک نقش کو انتہائی بدصورت بنانا بھی اس کا کمال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بدصورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، اور وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ لہٰذا اسے مومن اور کافر دونوں کا خلاق ماننا پڑے گا۔ کافر اور مومن دونوں اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن دونوں کے سجدے میں فرق ہے۔ مومن کا سجدہ اختیاری اور رضائی قلب سے ہے، اور کافر کا سجدہ اضطراری ہے۔ اضطراری فعل میں قصد یا ارادہ نہیں ہوتا۔ بدصورت کہتا ہے کہ اے اللہ تو خوبصورت اور بدصورت کا پیدا کرنے والا ہے۔ خوبصورت کہتا ہے کہ اے شاہ تو عیبوں سے پاک ہے، تو جو چاہے وہ کرتا ہے، اچھے اور برے کو پھول اور کانٹے کی طرح پیدا کرتا ہے۔ جلد دوم حکایت نمبر 66۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیمار کو نصیحت کرنا اور دعا سکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کو نصیحت فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ ہر حالت میں اپنی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قیامت پر پل صراط پر سے مومن و کافر دونوں کو گزرنا ہوگا، جو جہنم پر قائم کیا جائے گا۔ مومن اس پر سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا، اس پر سے گزرتے ہوئے دوزخ کا منظر مومن کے لیے سبز باغ کا منظر بن جائے گا۔ اس نے چونکہ اپنے نفس کی جہنمی صفات کو مجاہدات کے ذریعے زائل کر دیا ہے، تو آخرت میں بھی وہ صفات تبدیل ہو جائیں گی۔ اس نے مجاہدات سے اپنے نفس کی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے نفس کی برائیوں کو زائل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی برائیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس کی برائیاں بھی بھلائیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت کے باغ میں دریائے معرفت کے کنارے سے ذکر و تسبیح کی بلبلیں نغمے گاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے مہربانی اور احسان کا بدلہ مہربانی اور احسان ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے گروی رکھ دی ہیں جب تک دوست کا خیال ان کے دلوں میں موجود ہے۔ یہ فداکاری کرتے رہتے ہیں۔ اس کے وہ عاشق جو اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، انہوں نے عشق الہی کی شمع جلا رکھی ہیں۔ لوگوں کو ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح وہ عاشق انہیں اپنے دل میں جگہ دیں گے اور شراب معرفت سے مست کر دیں گے۔ ان کے دل میں تو جگہ بنا لے، تیری جگہ آسمان میں بن جائے گی۔ ان عاشقان خدا کی صحبت میں انہیں وحدت حقیقی کا جلوہ نظر آئے گا، اور وہ سب چیزوں میں ایک ہی وجود دیکھے گا۔ ان کی صحبت سے غیبی اسرار مشاہدے میں آ جائیں گے۔ جھوٹ اور فریب سے کب تک مدد حاصل کرتے رہو گے؟ انسانوں کے لیے دنیا داروں کی جھوٹی تعریفوں سے بزرگوں کی کڑوی باتیں زیادہ مفید ہیں۔ بزرگوں کی سختی جھیلنے سے نفع ملتا ہے۔ مادی جسم جو ایک بے حس چیز ہے، روح کی صحبت میں حساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرید شیخ کی محبت سے ابدی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ زندگی کا اعلیٰ اصول ہے کہ جو استاد کا ادب نہ کرے گا اور صحبت برداشت نہ کرے گا، ہمیشہ محروم رہے گا۔ عام طور پر استاد سے بھاگنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد کو اپنی منشا کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو بھاگتا ہے۔ اگر مرید شیخ کی مرضی کے مطابق مجاہدے کرے تو اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔
دین پر درست طرح سے عمل کرنے سے روح کی اصلاح ہوتی ہے اور اس طرح بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ دین کی نامردی دنیا میں تو چھپ سکتی ہے لیکن آخرت میں سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں دنیا کے کاموں کی اجرت ملتی ہے، آخرت میں آخرت کے کاموں کی اجرت ملے گی۔ قرآن میں دنیا کو کھیل کود کہا گیا ہے۔ دنیاوی کاروبار صرف نمائش ہے، اس کی بقا نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ دوسرے بچے سے جمع کرے تو یہ محض جمع کی نقل ہوگی، بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ دنیاوی کاروبار کو بچوں کی فرضی دکان کی طرح اور موت کو رات تصور کرو۔ جس طرح فرضی دکان والا بچہ شام کو بلا کمائی کے گھر کو تنہا لوٹتا ہے، اسی طرح موت آنے پر تم بلا کمائی تنہا کوچ کرو گے۔ دین کی کمائی عشق خداوندی اور باطنی جذب ہے اور اس کی قابلیت خدا داد ہے۔ نفس کا تقاضا فانی لذتیں حاصل کرنا ہے۔ نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ جلد دوم حکایت نمبر 67۔ شیطان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کرنا کہ اٹھیے نماز کا وقت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی ملاقاتوں سے تھک کر محل کا دروازہ بند کر کے سو گئے۔ کسی نے اچانک انہیں جگا دیا اور چھپ گیا۔ انہوں نے سوچا یہ گستاخی کس نے کی۔ انہوں نے چکر لگا کر جستجو کی تو وہ پردے کے پیچھے منہ چھپا رہا تھا۔ انہوں نے نام پوچھا تو بولا ابلیس۔ انہوں نے پوچھا تو نے مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادات کو فوت ہونے سے پہلے پورا کر لو۔ انہوں نے کہا تو ایمان کا ڈاکو ہے، تو مجھ پر مہربان کیوں ہوا؟ شیطان نے کہا میں ایک زمانے میں معلم الملکوت تھا، میں فرشتوں کو نیکی کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اپنے وطن کی ابتدائی محبت دل سے نہیں نکلی تھی۔ مجھ پر اللہ کے بے حد احسانات ہیں، میں انہیں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ اگر وہ ناراض ہے تو میں اس کے کرم سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ اگر خدا کسی کو اپنے دربار سے دور کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ دربار کی قدر معلوم ہو جائے۔ جب جدائی کی سزا ملتی ہے تو وصل کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا کے پیدا کرنے میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق تو خود محتاج ہے اللہ سے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی ناراضگی میں ایسا کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے جس سے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ سبب پر نظر کر کے کٹتے ہیں، میں اسباب والے پر نظر رکھتا ہوں۔ مہربانی اس کی قدیم صفت ہے اور قہر بات کی۔ میں قدیم صفت کو پیش نظر رکھتا ہوں اور مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو میرا سجدہ نہ کرنے کی وجہ میرا حسد تھا، اور وہ حسد عشق خداوندی کی وجہ سے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے محبوب کا مقرب بنے۔ رقیب یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس کے محبوب کا ہم نشین ہو۔ دوستی اور عشق میں رقیب کا حسد کرنا لازمی ہے، جیسے چھینک کے ساتھ دعا لازمی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بازی میں نے کھیلی اور میں مصیبت میں پھنس گیا۔ میں نے اس کی ذات سے بازی ہاری ہے، لہٰذا میں اس ہارنے میں بھی لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میری اس مصیبت سے رہائی بھی اسی کے اختیار میں ہے، چاہے کفر ہے یا ایمان ہے، سب اسی دربار کا بنایا ہوا ہے۔ جلد دوم حکایت نمبر 68۔ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ابلیس کے سامنے دوبارہ تقریر کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تو نے مجھ جیسے لاکھوں کو گمراہ کیا ہے، تو آگ ہے جس کا کام جلا ڈالنا ہے، میں تیرے مکر کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوں۔ تو وہ پرندہ ہے جس کی سیٹی کی آواز سے پرندے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو نے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا، قوم عاد کو عذاب میں گرفتار کیا، قوم لوط تیری وجہ سے سنگسار ہوئی، نمرود تیری وجہ سے مرا، فلسفی فرعون کی عقل تو نے اندھی کر دی، ابو لہب تیری وجہ سے نالائق بنا، تو نے ابو الحکم کو ابو جہل بنا ڈالا، تو مکاری کا سمندر ہے اور لوگ تیرے سامنے قطرے کی طرح ہیں۔ جلدوم
हिकायत नंबर 69। इबलीस का तीसरी मर्तबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को जवाब देना। इबलीस बोला, मुझे खुदा ने खरे और खोटे का इम्तिहान बनाया है। मैं अच्छों का भी दोस्त हूं और बुरों का भी। मैं अगर लोगों के सामने चारा डालता हूं तो ये देखने के लिए कि जानवर किस किस्म का है। अल्लाह का कहर और मेहर बाहम मिले हुए हैं, इन दोनों से खैर और शर पैदा हुए। सीधी बात है, अगर कोई इंसान नफ्स की ग़िज़ा की तलाश में है तो बुरा है, और अगर रूह की ग़िज़ा की तलाश में है तो अच्छा है। अगर जिस्म की परवरिश में लगा रहे तो गधा है, अगर रूह के समंदर में जाता है तो मोती पाता है। नबी तात का सबक देते हैं और उनके दुश्मन शहवतें पेश करते हैं। नेकी और बदी को पैदा करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बुलाने वाला हूं। भले को मैं बुरा कैसे बना सकता हूं? एक काले ने आईने पर थूक दिया कि उसकी काली सूरत दिखाता है। आईना बोला, मेरी खता क्या है? उसको खतावार कह जिसने मुझे शक्लें असली हालत में दिखाने वाला बनाया। मैं तो इंसानों की बुराई पर गवाह हूं। जिन दिलों में ईमान का पानी नहीं होता, मैं सिर्फ उनको तबाह करता हूं। बदअमल की इस्लाह के सामान तो हैं, लेकिन बदअसल की इस्लाह नामुमकिन है। अगर तुम समझ गए हो कि मैं अच्छों के साथ अच्छाई करता हूं और नाकाबिले इस्लाह को तबाह करता हूं, तो मैंने तुम्हें दीन ही के लिए जगाया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ डाकू, हुज्जत न कर, बेईमानी से मेरे गिर्द चक्कर न लगा। डाकू अगर सामान खरीदने वाले की शक्ल इख्तियार करे तो मक्कारी और चालाकी है। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 70। शैतान के मकर से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का अल्लाह से नालाओ जारी करना और मदद चाहना। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, नामालूम ये क्या चाल चल रहा है। शैतान पर महज दलाइल से बगैर फजले खुदावंदी गलबा हासिल करना मुमकिन नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तूने तमाम अस्मा की तालीम दी, लेकिन फिर भी शैतान ने उन्हें धोखा दे दिया और वो रब्बना ज़लमना का रोना रोते थे। ऐ शैतान, तेरी हर बात में शर है और उसमें लाखों जादू छुपे हुए हैं। सच बता, तूने मुझे नमाज के लिए क्यों जगाया? वो बोला, जो शख्स बदगुमान हो वो कोई सच्ची बात भी नहीं सुनता। तुम्हारा मुझे बुरा समझना तुम्हारे नफ्स का धोखा है। अपने नफ्स से रिहाई की दुआ करो। शैतान हश्र में भी यही कहेगा कि मुझे मलामत मत करो, अपने नफ्स को मलामत करो। इंसान शैतान से तो दूर भागता है, लेकिन खुद उसका अपना नफ्स शैतान से भी ज्यादा शरीर है, इससे बेतवज्जही बरतता है। इंसान का नफ्स लज्जतों के पीछे दौड़ता है और अपने अंजाम की हलाकत से गाफिल होता है। ख्वाहिश नफ्स इंसान को अंधा बना देती है। शैतान कहता है, मुझे बदी से नफरत है, थोड़ी सी बदी मुझसे जरूर हुई और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ऐ लोगो, कीना और हिर्स तो अनासरे अरबा की पैदावार है और मैं तो अनासरे अरबा से नहीं बना हूं। मैं खुद अपनी खता की बख्शिश का उम्मीदवार हूं। चूंकि मैं बदनाम हूं, इसलिए हर बुराई तुम मुझसे मंसूब कर देते हो। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 71। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का शैतान से मकसद की हकीकत फिर मालूम करना। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तू मुझे सच बता दे कि तूने मुझे नमाज के लिए क्यों जगाया? शैतान ने जवाब दिया कि अगर मैं सच बता दूंगा तो आप कैसे यकीन कर लेंगे, जबकि आप मेरे बारे में शक में मुब्तला हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सच और झूठ की इलामतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं। वो ये कि झूठी बात सुनकर मोमिन का दिल मुतमईन नहीं होता और सच्ची बात सुनकर मुतमईन हो जाता है। जिस तरह परिंदा दाने पर लपकता है, उसी तरह मोमिन का दिल सच्चाई की तरफ लपकता है। ये अलामत सिर्फ खालिस मोमिन की है। अगरचे किसी का दिल गुनाहों की वजह से बीमार हो, उसके लिए ये अलामत नहीं है। जब दिल इमराज से खाली हो, वो हर इल्म रखता है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम में गंदम खाने की हिर्स पैदा हो गई थी, लिहाजा वो शैतान के झूठ को न पहचान सके और धोखा खा गए। लोग दुनिया में तमन्ना और हिर्स में मुब्तला है, इसीलिए तेरे मकर को कबूल कर लेते हैं। एक किस्सा सुन ले।
जिल्द दोम हिकायत नंबर 72। काजी का कजियात की मुसीबत का शिकवा करना और उसके नायब का जवाब। लोगों ने एक काजी को मसनद नशीन किया तो वो रोने लगा। उसके नायब ने पूछा, ये तो खुशी का वक्त है, तुम रोते क्यों हो? काजी बोला, मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों मामले की असल से वाकिफ होते हैं और काजी को हालात का कुछ इल्म नहीं होता, वो उनके मामले को कैसे जान सकता है? नायब बोला, फरीकैन अगरचे मामले को जानते होते हैं लेकिन उनके दिलों में खुद गर्जी समाई होती है, इसलिए झगड़ते हैं। इंसान में बेगर्जी हो तो मामला वाज़े हो जाता है। खुलूस जहल को इल्म से बदल देता है और खुद गर्जी बड़े से बड़े आलिम को जाहिल बना देती है। अगर तू रिश्वत ना लेगा तो हकीकत देख लेगा, वरना नहीं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने नफसानी ग़िज़ा तर्क कर दी है, इसलिए मैं जान लूंगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ। तू सच बता दे कि तूने मुझे क्यों जगाया। जिल्द दोम हिकायत नंबर 73। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का शैतान से जगाने की वजह का इकरार करा लेना। वो बोला, शेख सुन लीजिए, अगर आपकी नमाज बाजमात निकल जाती तो आपके लिए ये दुनिया अंधेर हो जाती, नुकसान और दर्द के आंसू बहते। इस आजिज़ी के नूर की वजह से आपको 200 नमाजों का अजर मिलता। कुजा नमाज और कुजा आजिज़ी का नूर। एक सहाबी मस्जिद की तरफ जा रहा था, लोग मस्जिद से निकल रहे थे। उसने पूछा, जमात का क्या हुआ? किसी ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात ख़त्म करके दुआ से भी फारिग हो गए हैं। उस जमात से महरूम नमाजी ने ऐसी आह भरी जिसमें दर्द था और दिल के खून की बू थी। एक शख्स ने उससे कहा, मैं अपनी नमाज का सवाब तुझे देता हूँ, तू इस आह के समरात मुझे दे दे। ये मान गया। वो आजिज़ी और तजर्रु को लिए घर लौटा। रात को ख्वाब में गैबी आवाज ने उसे कहा, तूने तो आब हयात खरीद लिया। उसकी इस पसंदीदगी के एहतराम की वजह से तमाम लोगों की नमाज कबूल हो गई। मैं अगर आपको ना जगाता और नमाज के जाने पर जो आहो फगा आप करते और उसका जो अजर आपको मिलता उससे दूर रखने के लिए मैंने आपको जगा दिया। मैं तो आपका दुश्मन हूँ, आपका नफा नहीं देख सकता। बाज बातें बज़ाहिर भली मालूम होती हैं लेकिन उनकी तह में शरारत होती है। जिल्द दोम हिकायत नंबर 74। एक शख्स के पुकारने की वजह से चोर का बच निकलना, जबकि मालिक चोर को पकड़ने के करीब था। एक शख्स ने चोर को अपने घर में देखा और उसके पीछे दौड़ा। चोर आगे आगे था और वो उसके पीछे। चोर दौड़ते दौड़ते थक गया। करीब था कि वो शख्स चोर को पकड़ ले कि पीछे से किसी ने आवाज दी कि वापस आ और देख यहाँ क्या हाल है। उसने सोचा ये कोई मेरा खैर ख्वाह है और ज्यादा बड़े खतरे से बचाना चाहता है। उसने चोर का पीछा छोड़ दिया और उसकी तरफ आ गया। वो शख्स बोला, ये देखो चोर के पैरों के निशान हैं। चोर उधर भागा है। उसने कहा, ए बेवकूफ, तूने मुझे वापस इसलिए बुलाया है? मैंने तो चोर को तकरीबन पकड़ ही लिया था। मैं अपने दुश्मन को पकड़कर घसीटता, तूने उसे छुड़ा दिया कि ये निशान है। मैं असल मकसद तक पहुंच चुका था। तू मुझे असबाब और वजूह बता रहा है। किसी को ज़ात की तजल्ली हासिल हो जाए तो उसे सिफात की तजल्ली की ज़रूरत नहीं रहती। जब कोई शख्स पानी की तह में पहुंच जाता है तो उसकी नज़र पानी के रंग की तरफ नहीं होती। अगर कोई ज़ात की तजल्ली के बाद सिफात की तजल्ली में मुस्तगरिक हो जाए तो उसने अपना मर्तबा गिरा लिया। आम लोगों की नेकियां मुकर्रबीन के लिए गुनाह की तरह हैं। जिल्द दोम हिकायत नंबर 75। बादशाह के उस वजीर का किस्सा जिसको बादशाह ने वजारत से माजूल करके कोतवाल बना दिया। अगर बादशाह किसी वजीर को कोतवाल बना दे तो बादशाह उसका दुश्मन होगा, लेकिन अगर किसी वजीर को कोतवाल बना दिया जाए तो समझो कि वजीर से कोई कसूर हुआ है। ऐसा जरूर वजीर की किसी नादानी की वजह से ही हुआ है। लायक आदमी तो अपना हिस्सा हमेशा बढ़ाता है। काजरवी की एक मिसाल कुरान से सुन।
جلد دوم حکایت نمبر 76 منافقوں اور ان کی مسجد زرار بنانے کا قصہ۔ بعض اوقات بظاہر ایک معاملہ اچھا نظر آتا ہے لیکن اس میں برائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ مسجد بنانا بظاہر ایک اچھا فعل ہے، لیکن منافقوں نے مسجد زرار انتشار پیدا کرنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلہ میں بنائی۔ ان کا یہ فعل بدنیتی پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے تعمیر کی ہے کہ بارش کی مجبوری اور ضرورت میں یہاں نماز ادا کر لیا کریں۔ جتنی زیادہ مسجدیں ہوں گی اتنا ہی اچھا ہے، عبادت زیادہ کی جائے گی۔ یہ سب ان کی جھوٹی باتیں تھیں۔ اگر سچی ہوتی تو ان کا مقصد ضرور پورا ہوتا۔ جھوٹی باتوں کی مثال گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی سی ہے۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ لشکروں کو شکستیں بھی عموماً بے وفاؤں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ جلد دوم حکایت نمبر 77 منافقوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہکانا کہ مسجد زرار میں تشریف لے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے مکر کو نہایت بردباری سے ظاہر نہ کرنا۔ منافق جو حرکتیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حقیقتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی شرافت نفس کی وجہ سے ان کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے میں تم سے زیادہ تم پر مہربان ہوں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد میں چلنے کی درخواست کی، لیکن وحی کے ذریعے منافقوں کے اصل احوال سے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے۔ منافق پھر آئے اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں چلنے کو کہا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ ان سے صاف انکار کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا چپ رہو ورنہ تمہاری جملہ سازشیں کھول دوں گا۔ منافقوں نے یہ چال صحابہ میں انتشار پیدا کرنے کی غرض سے کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کرنے کے لیے ان کی سازشوں کا ذکر فرما دیا۔ منافق اس وقت تو شرمندہ ہو کر چلے گئے، لیکن بعد میں قرآن کو لے کر آئے اور اس کی قسمیں اٹھائیں۔ قرآن نے فرمایا کہ منافق اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ جھوٹے لوگ ہمیشہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خدا گواہی دیتا ہے کہ ضرور منافق جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد زرار میں ہرگز قیام نہ کریں، ان کی تمام قسمیں جھوٹی ہیں۔ جلد دوم حکایت نمبر 78 صحابہ میں سے ایک کا شبہ کے ساتھ سوچنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ پوشی کیوں نہیں فرماتے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منافقوں کی تکذیب کو کرم اور ستر پوشی کے خلاف سمجھا۔ صحابی کے دل میں یہ بات منافقوں سے محبت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ وہ سویا تو خواب میں اسے مسجد زرار گندگی سے پر نظر آئی۔ اس کے پتھروں سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کے خلق میں گھس رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ خواب ان کے لیے تعزیانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس غصے کا اظہار فرما رہے تھے وہ بہتر تھا بنسبت اس علم کے جس کو میں نے اچھا سمجھا، اور اس کو بہتر سمجھنے کی بدولت نور ایمان سے محروم ہو رہا ہوں۔ وہ لوگ جو حقیقت سے محروم ہوں ان کے اعمال کی ہر تہ پیاز کے چھلکے کی طرح بے مغز اور بدبودار ہوگی۔ منافقوں کا مسجد قباء کو برباد کرنے کا ارادہ اسی طرح کا تھا جیسا ابرہہ کے لشکر کا خانہ کعبہ کو برباد کرنے کا تھا۔ سب صحابہ کو اسی طرح کے خواب دکھائے گئے۔ صحابہ چونکہ اصلی مسلمان تھے، قرآنی احکام پر بے دلیل ایمان رکھتے تھے اور آنکھ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے
کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔